ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے ایک یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے مدعو کیا۔ ایک نواب صاحب تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا جامعہ بنایا، ایک یونیورسٹی بنائی، اور وہاں کے علماء نے یہ بات عرض کی کہ آپ یونیورسٹی کو بنائیے، جامعہ کو بنائیے، پڑھانے کے لیے ہم سلیکٹ کریں گے، ہم منتخب کریں گے کہ اس جامعہ کے اندر کس عالم کو لایا جائے کہ اس میں ترقی ہو علمی اعتبار سے۔ تو اس نواب صاحب کے پاس بے شمار دولتیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جامعہ کو بناتا ہوں، یونیورسٹی قائم کرتا ہوں۔ جب انہوں نے قائم کیا تو بولے کس کو بلایا جائے، تو وہاں کے علماء نے بتایا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم ہیں اور وہ دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں، لہٰذا ان کا 3 روپے ماہانہ ہے، اور اگر آپ بلائیں گے اور آپ کے اندر بلانے کی صلاحیت بھی ہے تو آپ بلا لیں گے تو ہمارے علاقے میں ایک علمی انقلاب پیدا ہوگا۔ تو نواب صاحب بڑے خوش ہوئے، بولے تو بہت اچھی بات ہے، 3 روپیہ میں ان کا کیا ہوتا ہوگا۔ جب جامعہ قائم ہو گیا تو ایک وفد کو، ایک جماعت کو بھیجا اور کہا کہ آپ جا کر کے مولانا قاسم نانوتوی صاحب سے ملاقات کریں اور ان کو کہے کہ آپ کو آ کر کے ہمارے جامعہ کے اندر جو ہے پڑھانا ہے، اور آپ کے ماہانہ 100 روپے ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی مہینے میں 3 روپیہ کماتا ہو اور 100 روپے کی کہیں سے انہیں آفر مل جائے، کون انسان ٹھکرائے گا اس کو؟ جبکہ ہر دور میں تقریباً، اور بالخصوص آج کی ڈیٹ میں، ہر آدمی کثرت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ہر انسان اپنے اعتبار سے سوچتا ہے کہ میرے زندگی کی جو کمائی ہے، جو روزانہ کی آمدنی ہے، وہ اضافہ سے اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو جب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر کے پوری بات ان حضرات نے عرض کی کہ آپ کو جو ہے ہمارے نواب صاحب نے اپنے یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے بلایا ہے اور آپ کو ماہانہ 100 روپے دیا جائے گا، جبکہ دارالعلوم میں آپ کو 3 روپیہ ملتا ہے۔ یہ لوگ بڑے مطمئن تھے کہ اتنی رقم دیں گے اور اتنے بڑے آفر دیں گے تو انسان کیسے ٹھکرائے گا، انہیں تو لانا بہت آسان بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے جامعے کے اندر ہرگز پڑھانے کے لیے نہیں جا سکتا ہوں۔ تو بولے ایسا کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ دارالعلوم کے اندر مجھے 3 روپیہ ملتا ہے، اس میں سے 2 روپیہ میں اپنی فیملی کو پر خرچ کرتا ہوں، اور 1 روپیہ کو تقسیم کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے مجھے مستحقین کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اب اگر میں آپ کے جامعے کے اندر پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو میرا خرچہ تو وہی 2 روپیہ ہے، باقی 98 روپیز، اتنی بھاری رقم کو بانٹنے کے لیے مجھے تو پورا مہینہ صرف کر دینا پڑے گا، خرچ کر دینا پڑے گا لوگوں کی تلاش میں، تو میں کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ لہٰذا میں دارالعلوم کے اندر ہی پڑھاؤں گا، آپ کے یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو وہ لوگ دنگ رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے کہ ایسے بھی افراد دنیا میں موجود ہے کہ انسان 3 روپیہ کمائے، دوسری جگہ سے 100 روپے کا آفر مل رہے ہو اور اس جگہ کو ٹھکرا دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کماتا بہت تھوڑا سا ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہوتی ہے تو انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر کثرت کی وجہ سے انسان جو ہے کامیاب ہوتا تو دنیا کے اندر بے شمار لوگوں کے پاس دولت کے اعتبار سے دولتوں کی بہت کثرت ہے، یا اولاد کی بہت کثرت ہے، یا اسی طریقے سے بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن ان کی کثرتیں ہیں ان کے پاس، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔